اب اگر کسی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ چلے اللہ کی رضا بھی میرے پیش نظر ہے، اور اگر تھوڑی سی میری دنیا میں بھی شہرت ہو جائے، بھائی ایک تو یہ ہے کہ خود بخود ہو جائے، آپ چاہ نہیں رہے تھے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا۔ آپ دیکھیے نا، بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی شہرت بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے صالحین ہیں اور ان کا بڑا مقام بھی ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، اہل بیت کو دیکھیے، سب سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیے، اللہ نے ان کو بہت ساری شہرتوں سے، بہت ساری برکتوں سے بھی نوازا، لیکن خود بخود اگر ہو جائے تو پھر معاملہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نیکی کا کام کرتا ہوں تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہارے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے، یہ تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، اگر تم نیک کام کرتے ہو اور لوگ اس پر تمہارے لیے خیر کی گواہی دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا خود بخود ہو جائے، چاہت نہ پیدا کی جائے، خواہش نہ پیدا کی جائے، اور اگر کوئی پیدا کرے تو اس پر بھی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اس کی نیت ثواب کی بھی ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اور ساتھ شہرت کی بھی نیت ہے کہ لوگ مجھے بہادر جان لیں گے، مجاہد سمجھ لیں گے، میرا نام بھی ہو جائے گا، دونوں ارادے پائے جاتے ہیں، تو عرض کی اس کے لیے بھی کچھ ثواب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ سائل نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص لڑائی کے لیے نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق میں بھی میری شہرت ہو جائے، تو اس بندے کو اجر ملے گا؟ تو حضور نے دوبارہ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عرض کی تیسری دفعہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اور اس کی نیت میں دونوں چیزیں پائی جائیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور میری مخلوق کے اندر شہرت بھی ہو جائے گی، تو اسے اجر ملے گا؟ تو تیسری مرتبہ بھی حضور نے انہی لفظوں کے ساتھ فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اجر اس شخص کو ملے گا، اجر اس شخص کو نصیب ہوگا جس میں خالصتاً نیت اپنے رب کو راضی کرنے کی ہوگی۔ اچھا، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو تعمیر شخصیت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہے، اور نارمل زندگی انسان کے لیے آسان ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو ارادے کر رہا ہے اسی کی عملی صورتیں اس کی زندگی میں نافذ ہیں۔ تو ریاکاری سے بچتے ہوئے جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر وہ دانا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمتیں عطا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف 40 دن اخلاص اختیار کیا، یہ ذرا چلہ بھی سن لیں، 40 دن تک وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا رہا، جہاں جانے سے اللہ نے روکا تھا وہاں سے رکا رہا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے تقوی اختیار کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، دانائی نصیب ہوگی، تقوی نصیب ہوگا، بصیرت نصیب ہوگی۔ 40 دن یہ کر کے دیکھے کہ میں نے کوئی دکھلاوا نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں کرنی، یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ 40 دن تک اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرے، دل کو بھی اللہ دانا کر دے گا، زبان سے بھی حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وہ کرے تو صحیح، 40 دن تو کرے۔ مجھے بتائیے جو 40 دن یہ کام کرے اسے یہ فضیلت ملتی ہے، تو جو عمر بھر اپنے رب کی رضا تلاش کرتا رہے،
وہ عمر بھر صحابہ کے بارے میں کہا نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے ان کے چہروں پر تمہیں نظر آئے گا سجدوں کے نشان۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، وہ اثرات ان کے چہروں پر عیاں ہیں، ان کی زبانوں پر حکمت کے چشمے ہیں، ان کے دلوں میں بصیرت کی روشنی ہے، ان کے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمت عطا کی ہے۔ تو جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے حکمت دیتا ہے، اور دوسرا نفع اس شخص کو بہت بڑا یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ مخلص ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جسے تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد جس بندے کو حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اس شخص کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں چونکہ اس کے پیچھے جو مدد ہے وہ دست غیب کی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی ہے، وہ مالک کریم کی مدد ہے۔ کیونکہ وہ مخلص تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کے سبب فرماتا ہے، اس کے ضعیفوں کے سبب فرماتا ہے، دعاؤں کے سبب فرماتا ہے، نمازوں کے سبب فرماتا ہے، اور فرمایا جب لوگ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ضعیف، کمزور، نمازیں، دعائیں اور اخلاص، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے سبب سے اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ دعا کریں کہ رمضان شریف کے اندر اتنی بڑی عبادات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، تلاوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ریاکاری کے شائبے سے بھی امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔